8 سال پہلے صبح اذانوں سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے لیٹے مؤذن کی پکار کا انتظار کرنے لگی۔ اذان کے بعد پہلی آواز اس کی امی کی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ بھی اذان سے پہلے جا کر اپنے خدا کے حضور حاضری کا انتظار کرتی تھی اور اس کام میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتی۔ ابراہیم بیٹا، ایمان بچہ، اٹھو، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے پہلے ابراہیم کو جگاتی تھی کیونکہ وہ رات کو کام سے دیر سے واپس آتا اور اسے جاگنے میں مشکل ہوتی۔ ایمان پہلی آواز میں اٹھ گئی۔ امی آپ وضو کریں، اس موٹے کو میں جگاتی ہوں۔ ایمان نے ابراہیم کی چارپائی کو گھورا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ تم رہنے دو، جاؤ وضو کرو، میں خود جگاؤں گی اپنے بچے کو۔ بیچارہ رات کا کام سے تھکا ہارا آتا ہے اور تم صبح صبح اسے تنگ کرنے میں لگ جاتی ہو۔ امی کے لہجے میں ابراہیم کے لیے بے تحاشا محبت تھی اور آج پھر امی کی وجہ سے ایمان اپنا اتوار والا بدلہ نہیں لے پائے گی۔ جب دوپہر میں سوتے ہوئے ابراہیم نے اس پر ٹھنڈا فریج کا پانی گرا کر اس کی نیند کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اس نے غصے سے ابراہیم کی چارپائی کو گھورا جس پر ابراہیم کا پیر ہل رہا تھا۔ مطلب وہ جاگ رہا تھا اور اس کا پلان ناکام ہونے کی خوشی میں اپنے پیر سے ڈسکو کروا رہا تھا۔ اب امی محبت سے اس کے سرہانے بیٹھی اسے آواز دے رہی تھی اور ابراہیم نے کسما کر اپنا سر امی کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، وہ منہ بنا کر وضو کرنے جانے لگی۔ ارے کالو، تجھے تو ہم اس گھر سے رخصت کر کے باہر پھینکیں گے، پھر دیکھنا تو۔ امی اور میرا پیار، ابراہیم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اور اگر کہیں جاؤں گی بھی تو اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، نہ کہ آپ اور آپ کی بیوی کے پاس چھوڑ کے، جو دن رات میری ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی وضو کر کے باہر آئی۔ او کالو، میری کون سی ظالم بیوی ہے؟ ابراہیم سر کھجاتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ ابھی نہیں ہے، بعد میں تو ہوگی نا۔ ایمان نے اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ ہو گئی تم دونوں کی تو میں شروع، جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ صبح اٹھتے ہی جب تک ایک دوسرے سے لڑ نہ لو تم لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ امی نے دونوں کو ڈانٹا تو دونوں ہی خاموشی سے نماز ادا کرنے چلے گئے۔ آسیہ کے 2 ہی بچے تھے، ایک ابراہیم جس کی عمر 24 سال تھی اور ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ ایمان 19 سال کی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کے اپنے والد میجر رضوان صدیقی ایک مشن میں اپنے وطن کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ایمان 1 سال کی تھی جبکہ ابراہیم 6 سال کا تھا۔ عمر میں 5 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی ایمان اسے بھائی صرف مطلب کے وقت ہی کہتی تھی۔ رضوان کی شہادت کے بعد پینشن سے گزارا مشکل ہوتا، لیکن آسیہ شکر ادا کرنے والی عورت تھی۔ اس نے بہت صبر سے وقت گزارا۔ اب ابراہیم 40,000 ماہانہ کماتا تھا جبکہ ایمان ہر سوچ اور فکر سے بہت دور اپنی پڑھائی میں مصروف، پلس ابراہیم سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہتی۔ یہ ان 3 افراد کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا۔ اللہ کرے جو میرا فریج میں رکھا ہوا پیزا کھائے اس کی فیورٹ بلو شرٹ جل جائے۔ ایمان نے اونچی آواز میں دعا مانگی۔ ابراہیم کے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے گھور کر ایمان کو دیکھا کیونکہ وہ اس وقت استری اسٹینڈ کے ساتھ کھڑا اپنی فیورٹ بلو شرٹ استری کر رہا تھا جس کو ایمان سے استری کروانے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا۔ تمہاری بد دعا سے چیونٹی کو بھی چوٹ نہ آئے، ابراہیم کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کسی چیونٹی کو بد دعا دے بھی نہیں رہی، میں تو اس 6 فٹ کے خرگوش کو کہہ رہی ہوں جس کی نظریں میرے پیزے پر ہیں، ایمان نے بے نیازی سے کہا اور اپنے کورس کی بک اٹھا کر یہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ کمرے سے باہر جانے کا رسک تو نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے مجھے خرگوش کہا، وہ بھی صرف ایک پیزے کے لیے جو میں خود لے کر آیا تھا۔ بات اتنی بڑی نہ تھی، وہ اکثر ہی اسے کسی نہ کسی خطاب سے نوازتی رہتی تھی۔ ہاں، میں نے خرگوش کہا، اب وہ بھی اس پیزے کے لیے جو تم خود لے کر آئے تھے اور اپنا حصہ کھا کر دوستوں کے پاس چلے گئے تھے۔ اب یہ میرا حصہ ہے جس پر صرف میرا حق ہے۔
اس پر گندی نظر ڈالنے والے کا مقابلہ میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گی، ایمان نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے ایک ساتھ آہ بھر کر اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایمان بیٹا آٹا گوندھ لو، باہر سے امی کی آواز آئی تو ابراہیم شرارت سے مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح مسکرانے پر ایمان گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جان پر کھیل کر حفاظت کرے گی۔ ابراہیم سلیقے سے شرٹ ہینگ کرتا بڑے اسٹائل سے فریج کے پاس آیا اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی طرف کھینچا۔ ارے یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ابراہیم نے سوچا۔ پھر غور کرنے پر پتہ چلا کہ چھپکلی فریج لاک کر کے گئی ہے۔ چلو چھوڑو، اتنے مزے کا تھا بھی نہیں، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ ابراہیم تیار ہو کر باہر نکلا جہاں ایمان آٹا گوندھ کر اب برتن صاف کر رہی تھی۔ ایمان نے پہلے دانت کی نمائش کی اور پھر اپنی زبان دکھائی۔ مجھے یہ زبان مت دکھایا کرو، میری زیادہ لمبی ہے۔ وہ باقاعدہ اپنی زبان دکھاتا ہوا باہر نکل گیا۔